یہ محبت والے سمجھ سکتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ محبت والا جو ہوتا ہے نا عاشق، وہ چاہتا ہے میرے معشوق کو میرے سوا کوئی اور نہ دے، میرے محبوب کو میرے سوا کوئی اور نہ دے، کیونکہ کوئی اور دکھے گا تو اس کو بھی محبت ہو جائے گی، وہ بھی اس کی کرے گا۔ تو یہ کوئی عاشق نہیں چاہتا کہ میرے معشوق سے کوئی اور بھی محبت کرے، میرے محبوب سے کوئی۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم کے چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں تو اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی آنکھوں سے اس لیے چھپا دیا ہے کہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کو کوئی اور بھی دیکھے۔ اللہ کو پتا ہے اپنے محبوب کو میں ہی دیکھوں، کوئی اور اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کو کوئی اور بھی دیکھے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر میرا پورا حسن ظاہر ہو جائے نا تو ادھر تو صرف انگلیاں ہی کٹی تھی، ادھر ساری کائنات کا نظام ہی درہم و برہم ہوتا ہے۔ اسی بات سے حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اگر حضور کا حسن ظاہر ہو جائے کوئی تاب نہیں ڈال۔ تو بہت صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی قصیدہ پرتشریف کے چند اشعار اور فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے جات لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، نبی کریم نے درختوں کو بلایا تو درخت سجدہ کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں تمشی الیہ، تو آپ کی طرف چلتے ہوئے آئے علی ساق بلا قدم، حالانکہ ان کے پیر نہیں تھے مگر اپنے سروں کے اوپر ہی چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر جھک۔ حضور نے درختوں کو اشارہ کر کے بلایا تو آئے، پتھروں کو اشارہ کیا تو وہ آئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موج۔ اللہ اکبر۔ یہ اب حضور کے معجزات انہوں نے بیان کرنے شروع کر دیں۔ فرماتے ہیں اقسمت بالقمر المنشق ان له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان کے معجزہ القمر کی، حضور کا معجزہ تک قمر چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ اس معجزے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ مفسرین کا ان پر اجماع، کئی حدیثوں کے اندر اور بے شمار دلائل میں نے اپنی کتاب ذکر جمیل کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو دو ٹکڑے کیے، اور جس طرح چاند سے لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے اسی طرح نبی کریم کی روشنی سے عالم جگمگایا، اور جس طرح چاند آفتاب کے نور سے مستفاد ہے اسی طرح لوگوں کے قلوب کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے حضور کا غار میں جانا، ہجرت کی راہ اور صدیق اکبر کا ساتھ ہونا، یہ سارا وہ غار کا واقعہ بیان کیا۔ لوگ یہاں سنو، شعر میں ایک سنا رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے۔
فرماتے ہیں امام شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں ولل تمتو بنتارین من یادہی الا السلام سندا من خیر مستعلمی مولایا صلی وسلم دائما آبادنا لا حبیبک خیر الخلق کلہم. فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں دنیا و آخرت کی نعمتیں اور برکتیں، اور جو کچھ کسی کو ملتا ہے آپ کے توسل اور آپ کے وسیلے سے ملتا، تو میں نے بھی جو کچھ پایا حضور کے توسل حضور کے وسیلے سے پایا. تو جو مجھے حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا میں نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا، اس ہاتھ کی بدولت مجھے یہ سب نعمتیں ملی. اس ہاتھ کو بوسہ دیا جس ہاتھ کی بدولت یہ سب نعمتیں ملی. آگے لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوڑے تھے ان کو ہاتھ پھیر کے تندرست کیا، مردوں کو زندہ کیا، غیب کی خبریں دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بے شمار موجزے ظاہر ہوئے. معجزات کا بیان کرتے کرتے آخر میں ایک بات کہتے ہیں اگر حضور کی پوری شان ظاہر ہو جاتی تو معجزات کا حضور کا نام لینے سے مردے زندہ ہو جاتے. کتنی حضور کی شان، اگر ساری شان اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا تو پھر یہ بات ہوتی کہ حضور کا نام لینے سے صرف مردے زندہ ہو. تو سبحان اللہ، ان لوگوں نے سرکار کی شان کو اب سنیے غور کے ساتھ سنیے. جو لوگ حضور کی شان کو نہیں نہ مانتے ان کے بارے میں تو ایک شعر سننا چاہیے نا. وہ تو جب تک چٹنی نہ ہو مزہ نہیں نا. اور یہ تو نہیں نہ مانتے ان کے بارے میں بھی ایک شعر کہتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں قد سن کے رولائن ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرماتے ہیں جس کی آنکھیں دکھتی ہو، جس کی آنکھ دکھتی ہو، سوجی ہوئی ہو، جس کی آنکھ میں تکلیف ہو اس کو سورج کی روشنی اچھی لگی. اور وَيُنْكِرُ الْفَمُّ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ، جو بیمار ہوتا ہے اس کو میٹھا پانی بھی کڑوا لگتا ہے، کڑوا لگتا ہے. تو اسی طرح فرماتے ہیں جو لوگ حضور کی شان کو نہیں نہ مانتے ان کی آنکھیں جو ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں ان کی، بیمار. جیسے بیمار دکھتی آنکھ کو سورج اچھا نہیں لگتا، ان کو حضور کی شان اچھی نہیں لگتی. اور جس طرح بیمار آدمی کو میٹھا پانی کڑوا لگتا ہے ان کو بھی حضور کی شان اچھی نہیں لگتی. تو امام صاحب پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اگر کوئی بعض حاسد بعض منکر نہیں مانتے تو تم اس کی پرواہ نہ کرو، اس لیے کہ بہت سی دکھتی آنکھوں کو سورج اچھا نہیں لگتا، بہت سے بیماروں کو میٹھا پانی بھی کڑوا لگتا ہے. تو یہی حالت ان کی. امام صاحب فرماتے ہیں جو حضور کی شان کو نہیں مانتے ان کی یہی حالت. آگے حضور کے معراج شریف کے بارے میں کہ سرکار دو عالم معراج کی رات گئے تو مسجد اقصی میں سارے نبیوں نے آپ کو اپنا امام اور پیشوا بنایا، اور نبی کریم کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئی کسی مدد کا. کیوں بھائی؟ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو مددگار سمجھ رہے تھے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے رسول اللہ مددگار ہو وہ اگر شیروں کے منہ میں بھی چلا جائے
تو پھر بھی اس کو کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ اس کے مدد کا آگے جائیں۔ سبحان دوسرا شعر اس سے زیادہ ایمان فرماتے ہیں وَلَن تَرَىٰ مِن وَلِيٍّ غَيْرَ مُنتَصِرٍ بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَن تَرَىٰ من ولی غیر منتصر، لو ترجمہ انہی کے مولوی کیسی، اور تو ہرگز نہیں دیکھے گا آپ کے کسی دوست کو کہ اس کو آپ کی مدد نہ پہنچی ہو۔ پھر سن، تو ہرگز نہیں دیکھے گا آپ کے کسی دوست کو کہ اس کو آپ کی مدد نہ پہنچی، یعنی جو بھی رسول اللہ کا دوست ہے، رسول اللہ سے محبت رکھنے والا ہے، اس کو رسول اللہ کی مدد پہنچتی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ، اور ان کا کوئی دشمن تو نہیں دیکھے گا جس کو کبھی شکست پاس نہ ہوئی ہو۔ جو رسول اللہ کے دوست ہیں، رسول اللہ کے محب ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان کو رسول اللہ کی مدد پہنچتی ہے تو وہ ہر جگہ غالب رہتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمیشہ مغلوب، ان کو شکستیں پاس ہوتی ہے۔ دیوار کے سامنے نہیں نہ آتے ہیں، فرماتے ہیں جن کو رسول اللہ کی مدد پہنچتی ہے وہ غالب رہتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ مغلوب ہوتے ہیں، ان کو شکست فاش ہوتی، اس لیے کہ ان کے ساتھ رسول اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ ہو کیسے کہ رسول اللہ کی مدد کے قائل ہی نہیں، یہ تو رسول اللہ کی مدد کو شرک سمجھتے، اور ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی مدد کی اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد رسول اللہ کی مدد۔ تو فرماتے ہیں جتنے بھی رسول اللہ کے دوست ہیں، رسول اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کو رسول اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلف صالحین کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ مدد کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی، اپنے محبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور نہیں ایک شعر ضرور سنانا ہے، قصیدہ بردہ شریف کا، ان پاک لوگوں کے عقیدے دیکھ، لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شعر ایسا ہے، اسی ایک شعر میں آپ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت، یہ دونوں جہان آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے، دونوں جہان آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح محفوظ کا علم، لوح محفوظ کا علم اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ یار میرے دوستو، خدا کے لیے اس شعر کو نہایت توجہ کے ساتھ، پہلا مصرع تو یہ ہے کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، دنیا اور آخرت آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت۔ حضور اتنے سخی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت۔ وَمِنْ عُلُومِكَ، اور یا رسول اللہ آپ کی علوم میں سے علم اللوح والقلم، لوح محفوظ اور
قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم. اب آپ جانتے ہیں لوح محفوظ میں کل شے کا علم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پر لکھی ہوئی. لا حبۃ فی ذات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کی اندھیریوں میں گرتا ہو، اور نہ کوئی خشک اور نہ کوئی تر چیز ہے مگر وہ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں. تو لوح محفوظ میں کل شے کا تفصیلی حال لکھا ہوا ہے. اور اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اور حدیث شریف میں آیات پر علماء سے پوچھ لو، حدیث شریف اٹھا کر دیکھ لو. اللہ نے قلم کو کہا اکتب، اے قلم لکھ. تو قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھ. اللہ نے فرمایا اکتب ما کان وما سیکون، جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ. تو قلم نے لکھ دیا. تو قلم کو کتنا علم ہے؟ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا. لوح محفوظ میں ہر شے کا تفصیلی علم. اور امام کیا فرماتے ہیں وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے یار. تو اندازہ کرو رسول اللہ کا علم کتنا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں، ہم کسی سے ذاتی عداوت نہیں رکھتے، میں نے ہر تقریر میں کہا. مسئلہ ہے حضور کی عظمت. ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور کے علم سے زیادہ تھا. کتاب میں لکھا ہے اگر بعض علوم غیبیہ حضور کو حاصل تھے تو اس میں حضور کی کوئی خصوصیت نہیں. ایسا علم غیب تو ہر آدمی کو، ہر پاگل کو، ہر بچے اور ہر جانور کو بھی حاصل. حضور کے علم پاک کو جانوروں، بچوں، پاگلوں سے تشبیہ دی ہے. کتابیں میرے پاس موجود. تو ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے، اور ہمیں ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں. تو میرے دوستو بزرگوں سنو، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت حضور کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم. اس طرح پہلے تو انہوں نے حضور کی تعریف، بڑی تعریف، آخر بات ہے ختم کر دی کہ حضور کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی، شان نہیں بیان ہو سکتی. اور شان بیان کر کے، فضائل بیان کر کے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میری مدد کی. آپ فریاد کرتے یا اکرم الخلق مالی من آلوزو دے. حضور کو فریاد، ترجمہ ہی نہیں کہی. سنو، اے بزرگ ترین مخلوقات یا اے بہترین رسول، وقت نزول حادثہ عظیم و عام کے آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی میں پناہ میں آؤں، صرف آپ کا ہی بھروسہ ہے. یا تو حضور میری مدد کرو. بڑی شان بیان کر کے، بڑے اوصاف بیان کر کے، حضور کی سیرت، حضور کی شان، حضور کے فضائل بیان کر کے آخر میں یہ فریاد یا کہہ کے پکار. تو سرکار نے کرم فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی مجلس میں حضوری کا شربت کا ہاتھ پھیر کے تندرست کیا اور چادر عطا فرمایا. ایک بات اور کہتے ہیں آخر، دیکھو دیکھو عقیدہ دیکھو کیا پاک لوگ تھے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَّةِ مُحَمَّدًا وَهُوَ فِي الْخَلْقِ بِالزِّمَامِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. فرماتے ہیں ذرا سے فَإِنَّ لِي ذمتم منہ بتسمیتی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے واسطے ذمہ داری ہے.
حضور کی طرف سے میرے واسطے ذمہ ہے، یعنی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ کس بات کی؟ شفاعت کی، بخشش کی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں بتسمیتی محمد، کہ میرا نام ہے محمد، میرا نام ہے محمد۔ تو جب میرا نام محمد ہے تو میری تو ضرور شفاعت کریں گی، میری تو ضرور بخشش ہو جائے گی۔ تو میں تو بس سمجھتا ہوں کہ سرکار نے ذمہ لے لیا میرا، سرکار میرے سامنے ہے۔ اب انہوں نے لکھی ہے شرح دیوبند کے مولوی نے، تو اب اس کی شرح میں حدیث لکھ دی۔ کمال کر دیا، اللہ لکھوا دیتا ہے، یہ نہ لکھتے تو ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو جائے۔ تو لکھتے ہیں حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جاوے گا۔ یہ دیوبند کے مولوی نے۔ اور خدا کے لیے سوچو، جو حضور کے نام پر اپنا نام رکھ لے تو حضور کے نام کی برکت سے وہ دوزخ میں نہ جائے، تو پھر حضور کی شان کیا ہو؟ جس کے نام میں اتنی برکت ہے اس کی ذات میں کتنی برکت۔ یہ دیوبندیوں کے مولوی نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تھے نا امام، ان کو تو ساری حدیثیں معلوم تھی، تو یہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جس کا نام محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو امام شرف الدین جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں میرا نام بھی محمد ہے، تو اب میرے دوزخ میں جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سرکار میری شفاعت کریں گے، سرکار نے تو میری بخشش کا ذمہ لے لیا۔ کتنے پیارے عقیدے، کتنے مبارک عقیدے، کتنے مبارک نظریات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ سرکار کی بڑی، میں کہتا ہوں اس پورے قصیدے کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ واقعی ان لوگوں نے حضور کی شان کو سمجھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ سکتے ہی اتنی بلند شان۔ آخر میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر کہتے ہیں وَذَلِّ صَحْبٍ وَذَلِّ صُحْبٍ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةً عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَمُنْتَجِمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ۔ کیا مطلب؟ وَذَلِّ لِصُحْبٍ، کہتے اے مولا تو درود و سلام کے بادلوں کو یہ حکم دے، اجازت دے کہ وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ برستے رہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو درود و سلام کے بادلوں کو اجازت دے، حکم دے کہ وہ تیرے نبی پر ہمیشہ برستے رہے، یعنی تیرے نبی پر ہمیشہ درود و سلام کی بارش ہوتی رہے۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا حبیبک خیر غرور کے بعد پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، اللہ ان سے راضی ہو، ان پر درود و سلام۔ والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ حضور کی یاد، حضور کے اصحاب، اور پھر تابعین، اور پھر جتنے بھی اہل تقوی، اہل پرہیزگاری ہیں، اور جتنے بھی نیک بزرگ، علم والے بزرگ ہیں، یا اللہ سب پر کرم۔ اور یہ آل اصحاب اور تابعین جو تقوی، پرہیزگاری، علم والے تھے، ان سب پر بھی درود و سلام۔ آگے پھر سب کے لیے دعا فرماتی یا رب بالمصطفیٰ ابلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى یا بارئن نعمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلق کلہم. دیکھو پہلے لوگوں کے عقیدے، یا رب بالمصطفیٰ ابلغ مقاصد، اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے مصطفیٰ کے طفیل ہمارے مقاصد کو پورا، ہماری مرادوں کو پورا فرما. واغفر لنا ما مضى یا بارئ النعمی، جو کچھ پہلے ہو چکا تو ہو چکا. یا اللہ ہماری پچھلی خطائیں معاف کر، پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. جو ہو چکا تو ہو چکا، لیکن اب تو اپنے نبی کے طفیل ہماری مرادوں کو. سبحان اللہ. معلوم ہوا یہ سب لوگ وسیلے کے بھی قائل تھے، مدد کے بھی قائل تھے، اور اتنی تعریف سرکار دو عالم کی ہے کہ میں نے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائی. تو معلوم ہوا کہ جو حضور کی تعریف کرتے ہیں ان پر حضور کا کرم ہوتا ہے، حضور مہربانی فرماتے ہیں. سرکار دو عالم نے ان کے قصیدے کو قبولیت کا شرف بخشا، چادر عطا فرمائی، اپنی حضوری کا شرف بخشا. اس کے بعد اس قصیدے کو بزرگان دین نے اپنا وظیفہ بنا لیا. بطور وظیفہ پڑھتے ہیں اس قصیدے کو پڑھنے والے ولی اللہ بن. اور آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ کسی کو فالج ہو جائے، خدا نہ کرے، تو یہ قصیدہ پڑھے. اس قصیدے کو لکھ کر پانی میں گھول کر اس کو پلاؤ. آنکھوں کی تکلیف ہو تو اس قصیدے کو آنکھوں پر پھیرو. دل پر ہو تو کسی بیمار کو بیماری کی جگہ پر رکھنے سے اللہ شفا دے دے. لیکن یقین اور عقیدہ شرط. جب تک یقین نہ ہو بات نہیں ہے. یہ حضور کے نام کی برکت، حضور کی شان کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی سلف صالحین پاک لوگوں کے طریقے اور عقیدے پر قائم رکھے. بات یہ ہے کہ ہم جو تقریریں